والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر، ان کی قوموں اور ان کی برائیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ کس کس کو کیا سزا ملی، کون زمین میں دھسا دیے گئے، کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا، تاکہ آنے والے پہلی گزر جانے والی قوموں کا حال سن کر ان برائیوں کو نہ اپنائیں اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں۔ ان کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی، اسپائڈر، عنکبوت۔ یہ مکڑی اپنے لیے بناتی ہے گھر، مگر وہ کمزور ترین گھر ہوتا ہے۔ بتوں کو پوجنے والے، ان سے امیدیں وابستہ کرنے والے، ان کا حال مکڑی جیسا ہے۔ مکڑی اپنا گھر جو بناتی ہے گرمی اور سردی میں،
اس میں رہنے کا پروگرام بناتی ہے، حالانکہ اس کا گھر نہ اسے گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ ہی دوسری تکلیفوں سے، بلکہ تھوڑی سی ہوا سے ہی وہ اڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ بت جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، وہ پوجنے والوں کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ سراب آپ کو چلتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جیسے آگے پانی ہے، مگر جب قریب جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہ نظر کا دھوکہ تھا۔ اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر سہارا کرتے ہیں، وہی ایمان والے ہیں۔ ان کی مثال اس گھر کی ہے جو پتھروں سے تیار کیا جائے اور اس کے ارد گرد ایسی دیوار کھینچی ہو کہ اس میں شر کی جمع گھسنے کا امکان بھی نہ ہو، اور اس کی چھت ایسی مضبوط ہو کہ اس میں سردی اور بارش کے پہنچنے کا تصور تک نہ ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری خواہشات اگر صحیح نہیں ہوں گی تو وہ ہمیں برباد کر دیں گی۔ خواہشات کا ہونا بری بات نہیں، خواہشات کی تہذیب کرنی چاہیے، جانچنا چاہیے کہ کون سی خواہش درست ہے، کون سی غلط ہے۔ ہمیں رہنمائی کے لیے پورے انتظامات ملے ہیں، قرآن ملا ہے، نبی پاک کے ارشادات ملے ہیں، ان کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے کمزور گھروں میں سے مکڑی کا گھر بتایا گیا، سب سے زیادہ کمزور گھر۔ حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے جو گھر بناتے ہیں، مکڑی کا گھر ان سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، نہ دیوار ہوتی ہے، نہ چھت ہوتی ہے، اور وہ ان کو موسموں سے یا بارش وغیرہ سے بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے جان لیں کہ وہ بھی بے بنیاد، کیونکہ اس میں کسی فائدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علم جاننا انسان کو عقل دی گئی تمیز کے لیے، پہچانے کہ یہ مکڑی کر کیا رہی ہے، یہ تانا بانا، کھڑے دھاگے، دوسری طرح کے اپنے جو بھی ہوتی ہے، اپنے لیے قید خانہ بناتی ہے، اور وہی گھر اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو وہ بظاہر تو گھر ہے لیکن اصل میں قید خانہ۔ ایسے ہی لوگ جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہی ان کی عبادت، یہی ان کی پوجا ان کے لیے وبال بن جائے گی۔
کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی کسی اور کی عبادت کرے گا تو اس کی سزا اسی طرح قید خانہ بنے گی، وہ جہنم میں جائیں گے اور اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہمیں مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمارے لیے مہربانی کی جا رہی ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، عقل والے ہو، غور کرو، حقیقت کو پہچانو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں۔ یدعون کا معنی یہاں یعبدون لکھا گیا، پکارنا اور عبادت کرنا۔ میں اس حوالے سے بہت گفتگو کر چکا ہوں، مگر موقع آیا ہے تو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی؟ اونچی کہیے گا، نہیں۔ اب دوسری بات آئی کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا۔ اگر صرف پکارنا کہیں گے تو پھر باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، دوست دوست کو پکار رہے ہیں، آقا ملازم کو پکار رہا ہے، پھر سب کی پکار کس حکم میں جائے گی؟ کیا گنجائش رہ جائے گی؟ کبھی سوچا، غور کیا تو معنی کیا ہوگا؟ عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کو پکارنا۔ حقیقی مستعان، مستعان مدد کرنے والا، حقیقی طور پر مدد کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کو سمجھ کر پکارنا۔ بت ہوں، فرشتے ہوں، ستارے ہوں، لوگ ہوں، چیزیں ہوں، اللہ کے سوا کوئی بھی خود سے نہیں ہے۔ یہ بات اٹل، اس میں کوئی دوسری رائے ایمان والے کے پاس نہیں ہے۔ سورج ہو، چاند ہے، ستارے ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جتنے لوگ اللہ کے سوا ان مظاہر قدرت کی پوجا کرتے ہیں یا بت بنا لیتے ہیں، جس چیز کا چاہیں بنا لیں، اسٹیچو بنا لیں، اس کی پوجا کریں، یا کسی بندے کو، اللہ کی مخلوق میں انسان کو عبادت کے لائق سمجھ لیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اہل عرب والے جو مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے، معاذ اللہ، جاہل یا گنوار کہتے تھے تمہارے نبی کا رب کیسا ہے؟ مکھیوں اور مکڑیوں کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ،
عقل والے کہلاتے ہو، خود کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہو، تو دیکھو یہی مثال ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو آگے سے اعتراض کر رہے ہیں، انہی کو بتایا جا رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہو، سمجھدار کہتے ہو، اگر واقعی عقل والے ہو، جاننے والے ہو، تو دیکھو یہ رب چیزیں ساری رب نے ہی بنائی ہیں۔ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل سمجھتے ہو، علم والے ہو، تو غور کیوں نہیں کرتے؟ دھیان کیوں نہیں دیتے؟ یہ ان کے لیے جواب ہو گیا